آسٹریلیا کی حکومت نے 30 لاکھ سے زائد طلبہ کے لیے 10 ارب ڈالر کے قرضے معاف کر دیے۔ آسٹریلی طلبہ یونیورسٹی فیسوں کے لیے سرکاری قرض لیتے تھے جسے اتارنے میں دہائیاں لگ جاتی تھیں۔ وزیر اعظم اینتھونی البانی کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے اوسطاً طلبہ قرض میں تقریباً 3500 امریکی ڈالر کمی آئے گی۔ دیکھو بات سنو، ایک بات سن لو، میں نام نہیں لیتا۔ اس ملک کی ایک خاتون نے نوائے وقت کو اس کے سنڈے میگزین، اب تو پتہ نہیں سنڈے میگزینز ختم ہی ہو گئے ہیں، 2-3 اخباروں کے ہیں، وہ بھی چیتھڑے ہی ہیں، فضول ہیں، بند کریں، وہ بھی گاندھی ہوتا ہے سارا۔ اچھا، تو اس نے کہا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آسٹریلیا میں پاکستان جتنا، سمبولک بات ہے، پاکستان کے سائز کا ملک خرید سکتے ہیں، مطلب یہ اس لیے۔ اچھا، اب یہ جو آسٹریلیا کی آپ بات کر رہے ہو، آسٹریلیا نو کہتے ہیں نا تسی اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہوتے، نہ اسلامی ہے، نہ جمہوریہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، آسٹریلیا آسٹریلیا ہی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، کوئی نہیں، سارا کچھ تو نیا ہے۔ اچھا، دین ہمارا اقرار سے شروع ہوتا ہے، پڑھ دعا ہماری ہمارے آقا کی، رب زدنی علما، سبحان اللہ، چین تک جاؤ علما سے۔ اچھا، تو وہ تو ظاہر ہے سارا ان کا فوکس ہی ان چیزوں پہ ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بنیادی تہذیبی قسم کی چیز ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپس میں جو برسر پیکار لوگ تھے، یورپی اقوام کے درمیان بھی ایک خاموش معاہدہ تھا، ایک دوسرے کے تعلیمی اداروں پہ۔ یہاں اندر مجھاں بنیاں ہوندی ہیں، سن گو سکول لب دیو، فوج آگے پھر لب دیں ہے، پھر بنا لیندے نے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دیکھو اسی کا نتیجہ تھا، اس انڈرسٹینڈنگ کا، جو مہذب لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، کہ انگلینڈ ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اسی لیے ہمیں بھی آزادی ملی۔ سچی بات یہی ہے، اتنا خون برطانویوں کا نچوڑ دیا ہٹلر نے۔ میں تو اسے اپنے محسنوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی گرفت قائم رکھ ہی نہیں سکے۔ میں نے بڑی زور سے یہ بال پوائنٹ پکڑا ہوا ہے، if I start bleeding ہولی 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 میرے ہاتھ سے گر جائے گا۔ لیکن ان کے آکسفورڈ اور کیمبرج جیسے اداروں پہ خراش نہیں آئی۔ یہاں جانٹ سکول سب ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ، بندہ 4 سال 5 سال ملے ہوں اور وہ اگر 100% اپنا بچہ، لیکن ان کے ہیں نہیں۔ اور وہاں کلچر ہمارا کیا تھا؟ کمی کا بچہ پڑھنا نہ پائے، وہ تو پھر کمی نہیں رہے گا، وہ تو پھر اپنا انڈیپینڈنٹ ہوگا کہ دیکھو جاب کرے گا، کم کرے گا، فلانا۔ تو چھوڑو، آسٹریلیا ہے، ہم ماشاءاللہ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے اللہ رکھے، میں نہیں رکھنا، میں برباد کریں، اللہ رکھے، قدم قدم آباد۔ چلو حسن صاحب، وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مہنگائی میں واضح کمی آئی، آنے والے دنوں میں قوم کو مزید کامیابیاں ملیں گی۔ یار ان کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، رونا بھی آتا ہے۔ وہ بندہ پوچھے بھی پہلے کیڑیاں کامیابیاں جو مزید کا تڑکا لگا رہے ہو، وہ معاف کرو، اتھے ہی رک جاؤ، مزید نو مارو گولی، مزید کامیابیاں پہلے کیڑیاں نے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے سامنے ایک لیڈنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ 2 کالمی خبر ہے، نئے مالی سال کے پہلے ماہ ہی مہنگائی میں نمایاں اضافہ، بندہ پوچھے مہنگائی میں کمی، آگے چلو۔ ماہرین کے مطابق اجناس، توانائی اور کرائے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی بڑھی ہے۔ یہ تو ہو گئی مہنگائی کی بات، اور اب مزید کامیابیوں کے حوالے سے ایک فیکٹ شیٹ ہے، سنو۔ نمبر 1، عالمی بینک، ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 10% لوگ پاکستان کی کل دولت کا 40% اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ بھاری ترین اکثریت کے پاس دولت کا صرف 13% ہے اس ملک کا۔
جسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 10% امیر ترین ہے، 45% خط غربت کے نیچے، باقی 45% خط غربت کے ارد گرد بس رہے ہیں۔ نمبر 2، ایک محتاط اندازے کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان کے 44.7 44.7% آبادی خط غربت کی لکیر سے نیچے، اور اس کا اگر تم خط غربت یا پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن پڑھو نا، نیند اڑ جائے گی، کفن دفن جہاں مشکل ہو جائے نا۔ اچھا، اور یہ 44.7% جو ہے یہ بنتی ہے تقریباً 11 کروڑ 11 کروڑ خط غربت سے نیچے 33,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے لوگ ہیں، وہ خط عمارت پہ آ گئے، خط خوشحالی پہ آ گئے۔ اس سے اوپر جو خاندان یا افراد ہیں ان کے حالات بھی زیادہ تر غربت کی لکیر سے نیچے والوں سے مماثلت رکھتے ہیں، یعنی ان کے فرسٹ کزنز ہیں۔ ہر ٹھیکہ، ہر کام، ہر کاروبار، ہر ڈیل اندرون ملک بیرون ملک وہ روکڑے بناتے ہیں۔ فیکٹرز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ ناقص ترین گورننس، گھٹیا دولت کی غیر مساوی تقسیم، یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ معاشرہ میں پہلے بھی کہا ہے، ہوش کرو تمہارا تو کوئی معاشرہ ہے ہی نہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں جہاں معاش کی منصفانہ تقسیم ہو۔ آپ ڈالروں میں کھرب پتی ہوں تو جو کم تر آدمی ہے مالی اعتبار سے، وہ اتنا کمفرٹیبل ضرور ہو کہ چار بچوں کو پڑھا سکے، صاف ستھرا کھانا، صاف ستھرا لباس دے سکے، صاف ستھری ڈیسنٹ قسم کی 3 مرلہ جاتی عمرہ نہیں کہہ رہے ہیں میں، نہ سرے محل، نہ لاہور تے لاڑکانا تے فلاں تے ٹپکانا، جتھے جتھے بھی ہے بلا ولا، اس میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ 3 مرلہ جتنا خاندان ہے، جتنے رقبے میں قبر بنتی ہے، اگر 6 کا خاندان ہے، 6 قبروں جتنا، تم نے کیا کیا ہے؟ نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ آڈیٹر جنرل نے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بتایا کہ چینی کے موجودہ بحران میں شوگر ملز مالکان نے 300 ارب روپے زیادہ کمائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت کہے گی تو چینی کے موجودہ بحران کا آڈٹ کریں گے۔ میں کی کرا آڈٹ کرنے کی؟ 300 ارب، یہ کتنے ہزار، یہ زیادہ کمائے نہیں انہوں نے، پتہ نہیں کتنے ہزار خاندان کھائے ہیں۔ 300 ارب عام آدمی کو تو بیچارہ ویژولائز ہی نہیں کر سکتا کہ 300 ارب، میں کہتا ہوں ہزاروں خاندان کھا گئے۔